السلام علیکم ناظرین کرام، اسلام چینل اردو اسکائی 851 اسلام چینل اردو.tv کی ویب سائٹ، یہ دنیا میں جس جگہ سے جس طریقے سے اسلام چینل اردو آپ دیکھ رہے ہیں، بدھ کے روز 6:30 بجے آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام یہ زندگی کا وقت ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ہر پروگرام کے آغاز کے اندر ایک کہانی میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، کوئی کہاوت سنایا کرتا ہوں، کسی داستان کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے مہمانوں کا پھر میں تعارف کرایا کرتا ہوں۔ آج کی کہانی کچھ جو ہے وہ مچھیرے اور مچھیرن کے متعلق ہے۔ آپ نے بھی سنی ہوگی، بچپن میں کئی لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ کیسٹ کہانیاں جو بچپن میں ہماری EMI کی پاکستان کے اندر آیا کرتی تھیں، اس میں اس کہانی کا بڑا تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ کہانی کا لب لباب کچھ ایسا ہے کہ ایک مچھیرے میاں شکار کرنے سمندر کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے جال کے اندر ایک بولتی مچھلی آ جاتی ہے۔ وہ مچھلی کہتی ہے کہ مچھیرے، اگر تم مجھے آج چھوڑ دو، اس پانی کے اندر واپس پھینک دو، تو میں تمہاری کوئی ایسی خواہش پوری کر سکتی ہوں کہ جو آج تک کوئی اور تمہیں پوری نہ کر سکے۔ مچھیرا بڑا سوچتا ہے، وہ اس کو پھینک دیتا ہے، رحم دلی کے اندر واپس آ کے اپنی بیوی کو مچھیرن کو بتاتا ہے کہ ایسے ایک مچھلی نے آج مجھے آفر کی اور میں اس کو پانی میں پھینک کے آ گیا۔ مچھیرن کہتی ہے، اللہ کے بندے، یہ کیا تم نے کیا؟ بولتی مچھلی تھی، کچھ سونا مانگتے، کچھ چاندی مانگتے، کچھ دنیا کی ایسی چیزیں مانگ لیتے کہ جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہ ہو۔ مچھیرا اگلے دن پھر جاتا ہے، مچھلی پھر پکڑی جاتی ہے۔ آخرکار کو اس کی بات مانتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سونے کے انبار لگا دو، چاندی کے انبار لگا دو، محلات لگا دو۔ جتنی جتنی اس کی چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اتنی اتنی اس کی خواہشات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور آخرکار کو ایک دن مچھیرے کو اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر انسان کی خواہشات کے انبار کبھی بھی ختم ہو نہیں سکتے۔ اس لیے وہ آخر میں مچھلی کے ہوئے کہتا ہے کہ سب کچھ مجھ سے واپس لے لو اور میری جو سادہ سی مچھیروں والی زندگی تھی وہ مجھے واپس کر دو۔ یہی اس زندگی کا حاصل ہوتا ہے کہ انسان جب تک قبر میں نہیں پہنچ جاتا ہے، اس کے کبھی بھی حرص اور طمع اور اس کی طلب ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہی طلب ہوتی ہے، یہی حرص ہوتی ہے جو کئی انسانوں کو جرائم کی طرف آمادہ کر کے کھینچ کے لگی چلی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کا ابھی ان سے کچھ چند باتوں کے اندر تعارف ہوا۔ کرمنالوجی کے اندر ان کی تعلیم، ان کے ماسٹرز ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹیلی ویژن کے اندر قدم رکھا اور جو کرائم، جو ہمارے ایک جیسے کہہ لیں گے جرائم کے شعبے کے اوپر ٹی وی شو کرنے والی ایک صنف ہے، اس کو متعارف کروایا اور اس کو آگے سے آگے بڑھاتے چلے گئے اور آخرکار کو کرمنل موسٹ وانٹیڈ کے نام سے جو مشہور و معروف پروگرام ہے اس کے میزبان بنے اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں علی رضا صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ کی دعائیں، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل۔ لندن کا موسم آپ کو کچھ بھا رہا ہے یا کچھ کراچی کی یاد پھر سے؟ لندن کا موسم بہت خوبصورت ہے، آپ یقین کر لیں، ایک تو سردی نہیں لگتی مجھے۔ اچھا، ہاں، یہ مجھے بڑی آپ سردی کے نہیں ساتھ لگتی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے میں یہاں پر آیا ہوں، پورا تقریباً یورپ ہو کے میں یہاں پہنچا ہوں، تو سردی ایسا لگ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں ختم ہو گئی۔ اور جس سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یار سردی کیوں ختم ہو گئی، کہنے لگے پتہ نہیں اسی بار ہوا، اس سے پہلے تو نہیں ہوا کبھی۔ یہ آپ کے لیے میں خانوں خصوصی عنایات ہیں، موسم کا بھی اہتمام کچھ ایسا ہو گیا آپ کے لیے صحیح ہے۔ علی صاحب، یہ داستان، اور میں ہمیشہ یہ سوال پوچھا کرتا ہوں اپنے جتنے مہمان یہاں پہ آتے ہیں، ایک کیریئر زندگی کا آپ گزار چکے ہیں، ایک زندگی کی کئی دہائیاں آپ دیکھ چکے ہیں، آغاز کس چیز کو آپ کہیں گے کہ کہاں سے آپ نے پہلا ایسا قدم لیا کہ پھر اس ڈائریکشن کی طرف چلتے چلے گئے؟ ایک تو آپ کے سوال کرنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ پوری تاریخ آپ نے بیان کر دی ایک سوال میں۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے بھی تاریخ ہے۔ آپ سلامت رہیں، خوش رہیے، اور جتنے ٹیلی ویژن دیکھنے والے ہیں آپ سب کو بھی میرا سلام ایک بار پھر پہنچے۔ اور زندگی چینل، زندگی پروگرام ہے آپ کا، یہ زندگی، بالکل یہ زندگی، زندگی آمد برائے بندگی۔ بے شک ناظرین، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یعنی جب تک زندگی ملی ہے اور جب تک زندگی ہے، اگر کسی کے لیے، مخلوق خدا کے لیے کچھ اچھا نہ کر سکے تو بیکار ہے، فضول ہے، زندگی کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ میرے خیال میں پروگرام کی تھیم آپ نے الفاظ میں سمیٹ دی ہے بالکل، کہ انسان اپنی زندگی کو اگر بے مقصد گزارے تو اس زندگی کا ایسا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی کرتا چلوں اگر آپ کی اجازت ہے۔ بالکل، پروگرام آپ کے نام ہے آج۔ زندگی کو زندگی سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ یعنی انسان اس دنیا میں کیوں آیا، اسے کیوں مابعوث کیا گیا، کیوں بھیجا گیا، اس کے یہاں بھیجنے کی وجہ کیا ہوئی، ضرورت کیوں پیش آئی، ورنہ ایسے تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربہ کھربہ لوگ پیدا ہوئے، کھانا کھایا، بچے پیدا کیے، زندگی گزاری اور گزر گئے۔ بے شک۔ تو زندگی کو مقصد حیات آپ کا کیا ہے، بس یہی زندگی ہے۔ اور یہ سوال بڑا مشکل نہیں ہے ویسے کہ انسان اپنا مقصد ڈھونڈے بندگی کے علاوہ؟ بندگی تو ایک وسیع کانسیپٹ ہے جسے کہہ لیں۔ روحان، کیا خوبصورت جملہ آپ نے کہا ہے۔ زندگی میں انسان کو ڈھونڈنا پڑے نا کہ میں کیا ہوں، کیوں بھیجا گیا ہوں، بس یہی تو کام ہے۔ اور دیکھیے، اس زندگی کو نبیوں ولیوں نے بھی تلاش کیا،
آج ہم زندگی کے موضوع پہ گفتگو کرتے چلیں تو اچھا نہیں لگے. بالکل صحیح ہے. اپنے پروگرام آپ کے نام ہے آج تو تاکہ آپ کے زندگی کا کیریئر ہر آپ کے چیز زندگی کا یہ ایپیسوڈ زندگی بھر یاد رہے. بے شک بالکل آپ آگے یہ تو یاد ہی رہے گا ویسے. تو زندگی دیکھیے نبیوں اور ولیوں نے بھی یہی کام کیا صحیح کہ دنیا میں جب آئے تو انہوں نے زندگی تلاش کی ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. بے شک غاروں میں زندگی گزاری, جنگلوں میں زندگی گزاری, پہاڑوں پر زندگی گزاری. تنہا رہنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ اللہ سے لو لگانے کے بعد یہ پوچھا جائے کہ مالک مجھے کوئی کام دے دے جو تو بہتر سمجھتا ہے, وہ کام مجھے انجام دے دے. اور مالک نے جس کو جو کام سونپ دیا وہ نبی بن گیا, ولی بن گیا. بے شک ایسا ہی. ٹھیک ہے. زندگی کے بہت ساری روش ہیں, بہت سارے راہ گزر ہیں. ایسا ہی بالکل صحیح. ایسا ہی ہے نا. بالکل صحیح. پھر اللہ نے اشرف المخلوقات سے پہلے جتنی بھی قوموں کو بھیجا, جتنے بھی انسان آئے, لوگ آئے, ان کو جو حکم تھا انہوں نے اتنا ہی کیا. ایسا ہی ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اشرف المخلوقات کو پیدا کر کے اولاد آدم کو اس زمین پر بھیج کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری مرضی ہے, تم اپنی مرضی سے کھاؤ, اپنی مرضی سے پیو, اپنی مرضی سے زندگی گزارو. ہاں میں چونکہ مالک الملک ہوں تو حساب ضرور لوں گا. صحیح بالکل. اپنے زندگی کے اختتام پر. یعنی قوت ارادی اور قوت فیصلہ اور عمل کی آزادی, لیکن حساب کتاب. کیا بات ہے. سلامت رہیں آپ, صاحب علم ہیں آپ بھی. صحیح. واہ, سیکھ رہا ہوں ابھی آپ سے. آپ سلامت رہیے, خوش رہیے آپ. تو کیا کہا تھا میں نے آپ سے بھول گیا. دیکھیے زندگی کا حساب کتاب. زندگی کا حساب اللہ لے گا. بے شک بے شک اللہ لے گا نا. بے شک. اور اگر اللہ کے اشرف المخلوقات اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہوں تو لعنت ہے نا اس زندگی پر. ایسے ہی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, کچھ جس کا فائدہ نہ آپ کی اولادوں کو پہنچا, نہ آپ کے اہل خانہ کو پہنچا, نہ آپ کے پڑوسیوں کو پہنچا, نہ آپ کے رشتہ داروں کو پہنچا, نہ مخلوق خدا کو پہنچا, تو وہ زندگی نہیں ہے. وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے جو ایک آدمی اپنے ہی کاندھوں پر اٹھائے اپنی زندگی کو گھومتا پھر رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کون ہوں, کیا تھا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. زندگی کی بہت ساری تواریخ ہیں کہ زندگی نے جہاں جلا پائی, زندگی جہاں پروان چڑھی, زندگی جہاں بکھر گئی, صحیح, زندگی جہاں روشن ہو گئی. دوستو عجیب بات ہے کہ روحان سے گفتگو کے چند لمحوں کے ساتھ ہی زندگی کے وہ پہلو اجاگر ہونا شروع ہو گئے کہ جن پہلوؤں پر اکثر لوگ گفتگو نہیں کرتے, بھول جاتے ہیں, سوچتے بھی نہیں ہیں. میرے خیال میں ہم اپنے ایک روٹین کے اندر کہہ لیں کہ کیسے بالکل متعین. ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, شاید آپ کے لیے زندگی میں پہلا ہو, میرے ناظرین کے لیے بھی پہلا جملہ ہوگا. ارشاد کہیے. کہ ہم جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں نا, جو زندگی گزار رہے ہیں, ہم سب ٹرانزٹ پیسنجر ہیں. ایسا ہی ٹرانزٹ پیسنجر ہیں. جب جس کی سواری ملے گی وہ روانہ ہو جائے گا. صحیح ہے. تو ہمیں اس زندگی کا ہر لمحے یہ حساب کتاب رکھنا چاہیے کہ ہم نے آج کا دن کیسے گزارا, آج کی رات کیسے گزاری. ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی, کسی کو ایذا تو نہیں پہنچائی, کسی کے سامنے شرمسار تو نہیں ہوئے, صحیح, کسی کا قرضہ تو نہیں دینا ہے, کسی سے جھوٹا وعدہ تو نہیں کیا ہے. اور پھر یہی تمام وہ باتیں ہیں کہ جو زندگی کو زندگی میں روشن کر دیتی ہیں. زندگی بن جاتی ہے, تابناک ہو جاتی ہے, اور اسی تابناک زندگی کو زندگی کہتے ہیں. بہترین. میں خیال میری بھائی نے جو ہم ہر پروگرام میں ایک جو میں بات ہمیشہ دہرایا کرتا ہوں مختلف الفاظ و پیرائیں کے اندر, میں خیال میں علی بھائی نے اس کو, علی صاحب نے ایک مکمل اس کو کہہ لیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا. مجھے بھائی کہیں اچھا لگتا ہے. علی بھائی کہیں. بالکل. لوگ کہیں گے کہ علی بھائی, علی صاحب, اپنی عزت مآب ہمارے لیے. دیکھیے میری بات سنیے, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے, بے شک ہے نا. بے شک. تو ہم لوگوں کو جب بھی ملیں اتنی محبتوں کے ساتھ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے کہ زندگی میں تشنگی باقی نہیں رہے, اور نفرتیں زندگی میں ہونی نہیں چاہیے, کبھی بھی نہیں. صحیح. اچھا, اب آپ یہ سوال مجھ سے کریں کہ علی بھائی نفرت ہوتی کیسے, کیوں ہوتی ہے, یہ سوال ہے نا. کس سے, کیوں, کیسے کرتے ہیں. دیکھیے, جنہوں نے
زندگی کا مقصد پا لیا وہ کبھی کسی کی راہوں کو میں رکاوٹ نہیں بنتے. صحیح, ان کی اپنی راہ متعین ہے. ٹھیک ہے, بالکل. انہیں پتہ ہے کہ میرے مالک کے دو جہان نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ملے گا. صحیح. میرا نصیب روحان نہیں لے سکتے, بالکل. روحان کا نصیب میں نہیں لے سکتا. تو پھر کاہے کا جھگڑا ہے یہ کہ اس زندگی کو ایک میدان جنگ بنا رکھا ہے. کوئی دولت کی خاطر لڑ رہا ہے, کوئی طاقت کی خاطر لڑ رہا ہے, کوئی شہرت چھیننے کی خاطر لڑ رہا ہے. صحیح. ایک جنگ ہے اولاد آدم میں. نہیں معلوم اس جنگ کا انجام کہاں ہوگا. صحیح صحیح. خود بھی خبر نہیں ہے کہ کس جنگ میں دیکھیے میں اس وقت پورے عالم کی بات کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی, بالکل یعنی اس میں امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, پاکستان, ہندوستان, یہ سارے سب ملا کے کہ جب اسلحے کی نمائشیں ہوتی ہیں نا ممالک میں کہ آئیے جناب ہم نے, ہمارے ملک نے نیا اسلحہ تیار کیا ہے, آپ لوگ اس ایگزیبیشن میں آئیے اور اپنی پسند کا اسلحہ پسند کیجئے اور آرڈر دیجئے, بک کیجئے. تباہی کا نیا سامان. میں جب گیا ہوں اس نمائش میں تو گورنر صاحب کے ساتھ ساتھ تھا, میں وہ دکھا رہے تھے کہنے کہ سر یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. میں کچھ اور سوچ رہا تھا. میں نے کہا انسانی زندگیوں کی تاراجی کا سامان ہے بے شک. ایسے ہی ہے. بے شک ایسے ہی. پھر میں تاریخ کے اس دور میں چلا گیا کہ جب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, آپ کی اجازت سے انہیں بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بہت آپ کے دعاؤں سے, اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں, بہترین, صحت مند ہوں آپ کی طرح ماشاءاللہ. بہترین. لیکن آپ کی طرح ہنس نہیں سکتا میں. آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی بھی رکھے, صحت مند بھی رکھے. ہماری کوشش میں آپ کی طرح ہنسنا چاہتا ہوں, اس طرح آپ مسکراتے رہتے ہیں ہر وقت ماشاءاللہ. میرا علی بھائی کو بہت بہت سلام. السلام علیکم. اکثر آپ کو دیکھتا ہوں ٹی وی پر ماشاءاللہ کہ پروگرام میں وہ جو آتا ہے جو موسٹ وانٹڈ جو ہوتا ہے نا, کیا نام ہے اس کا, بھول رہا ہوں, کرمنل موسٹ وانٹڈ. ہاں ماشاءاللہ. بالکل. تو آپ کی آواز بہت پیاری ہے ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ آپ بھی بڑے اچھے انسان ہیں. آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو میں یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ بالکل صحیح فرمایا میرے بھائی نے کہ ایک ایک بات آپ کی ماشاءاللہ بالکل قابل تعریف ہے. صحیح. ابھی دیکھیں اگر ہم غور کریں ہم لوگ تو قرآن کریم فرقان حمید میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرض کی جو فرمایا وہ دنیا نے اپنا لیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. انصاف انصاف انصاف, یہ سارے پیغمبروں کا اور سارے جو نیک لوگ اور پرہیزگار ہوئے چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں, چاہے بدھسٹ ہو, چاہے ہندو لیڈر تھے جو ان کے پیشوا تھے, اور جو مطلب کرسچن جو مذہب لے لیں آپ, اس کا بیسک یہی تھا انصاف, عدل. اور پھر عدل نہیں رہا ہم میں عدل نہیں رہا بالکل, اور جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. ایسا ہی بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہی ہے, اور یہ سب سے جو ہے نا یہ بس ہمیں ڈوبی لے جا رہی ہے. جس دن عدل آ گیا اس دن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں میں پہنچا دے گا بغیر کسی اس کے اور کسی چیز کو ہمیں نہیں چاہیے. اپنی کنٹری میں عدل برقرار رکھے, ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو, چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو, سب کے ساتھ بغیر لحاظ کی ہے. تو جب بھی ترقی ہے, ورنہ کوئی ترقی نہیں ہے. ہم ایٹم بم بنا لیں, ہم سونے کی سڑکیں بنا لیں, ہم دنیا پہ قابض ہو جائیں, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. بے شک. دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیشہ ہمارے ساتھ کالر شامل ہوتے ہیں. زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اچھی بات کی ہے انہوں نے, دیکھیے کیا اچھی بات ہے, کیا ان کی سوچ کتنی اچھی ہے. دیکھیے یہ ہے انسانوں کی سوچ. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا تھا جب میں ایگزیبیشن میں گیا وہاں پر دیکھا میں نے کہ یہ اسلحہ بنا ہے, یہ بنا ہے, یہ بنا ہے, یہ اتنی دور مار کرتا ہے, یہ اتنی دور گولہ پھینکتا ہے, یہ اتنی دور اتنی تباہی مچاتا ہے. تو میں یہ سوچنے لگا یا اللہ تو نے خلق کیا اولاد آدم کو صحیح ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے. بے شک. ٹھیک ہے نا. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارکہ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. بے شک. دیکھیے انہوں نے یہاں کسی گروہ کی کسی قبیلے کی بات نہیں کی ہے, انہوں نے بات کی ہے انسانیت کی. اور آقا دو جہاں سے انسانیت اس پوری دنیا نے سیکھی ہے. بے شک. رحمت للعالمین جنہیں ہم رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا, اور تمام عالموں کے لیے. آپ نے فرمایا نا کہ نہ کالے کو گورے پر, نہ گورے کو کالے پر, نہ عربی کو اجمی پر, نہ اجمی کو عربی پر, کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. بے شک. برابری اور عدل و انصاف. تو ہم کون ہیں
ایک دوسرے کو چھوٹا اور بڑا بنانے والے. معاشرے میں وہ کون لوگ ہیں جو انتشار برپا کرتے ہیں؟ دیکھیے کہیں بھی ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، برطانیہ میں ہو، فرانس میں ہو، جرمنی میں ہو، اگر انسان کی توہین ہو رہی ہے، انسان کو قتل کیا جا رہا ہے، تو وہ قتل انسانیت کا قتل ہے. بے شک بے شک. ظلم کی ابتدا سمجھیں کہ انسانیت کا جسے بھی کسی صورت بالکل کے یہی اندر بات ہے. اگر ختم کر دیا جائے تو ہر طرف جو ہے زندگیوں کی تاراجی جو ہے نا، زندگیوں کی تاراجی، اس ایک زندگی کا حساب دینا پڑے گا رب کے پاس جا کر. بے شک. کیونکہ دیکھیے اللہ نے اپنی مخلوق کو دنیا میں بھیج کے ان سے غافل تھوڑا ہی ہے. شک ایسا ہی ہے. وہ کہتا ہے نا، بار بار اس کا حکم ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو، میری مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، میری مخلوق کی دلجوئی کرو. بے شک. ٹھیک ہے، حقوق العباد کا مسلسل جو ہم تذکرہ مسلسل. لیکن زندگی کو لوگوں نے کچھ ایسا سمجھ لیا ہے کہ جیسے جو مرنے والے تھے دنیا میں وہ مر گئے، اب ہمیں موت نہیں آئے گی. اپنی زندگی کے اختتام کے ہمیں پرواہ نہیں. وہ ٹرانزٹ فلائٹ کا جو آپ نے میں نے تذکرہ جو کہا ہے، یہ آپ نے زندگی میں جملہ ہی پہلی بار سنا ہوگا کہ ہم جتنے دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں سب ٹرانزٹ پیسنجر ہیں. جس کو جب اس کی سواری ملے گی وہ چلا جائے گا، وہاں سے گزر چلے گا، اور جب وہاں جائے گا تو اسے ایک لفظ کا، ایک عمل کا، ایک کردار کا حساب دینا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا. مالک تو نے ہمیں زندگی عطا کی، ہم نے تیری زندگی کو زندگی سمجھ کر گزارا یا زندگی کو وقت ضائع کر دیا، مصائب، آلام، مشکلات، بربادیوں میں ڈال دیا. علی بھائی یہ ٹی وی کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو اس کے آگے ایک جملہ اور بتاتا ہوں. بالکل گئی ہے. چونکہ میں اپنی زندگی میں کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے ناطے ہزاروں کرمنلز کو انویسٹیگیٹ کیا ہے میں نے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. دیکھیے تجربہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہزاروں کرمنلز کو انویسٹیگیٹ کیا ہے. ان میں ایک بات ہزاروں میں مشترک ہے. صحیح. کیا؟ ہٹ دھرمی، ہٹ دھرمی، انا کہ جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ہوگا، وہی صحیح وہی ہو. اور اس کے بعد دماغ کا خلل. بالکل صحیح. دنیا کے تمام کرمنلز میں 3 چیزیں مشترکہ ہیں: ہٹ دھرمی، انا اور دماغ کا خلل. قطع کلامی پھر میں کروں گا. آپ کے ایک اور کالر لوگ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں، تو میں کیوں بیچ میں ان کو روکوں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. چودھری ظفر ایڈوکیٹ لندن جی. جی چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی خیریت ہے جی. آپ کے دعائیں. علی صاحب سے بات کریں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں اصل آپ کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے زندگی. بے شک. تو زندگی جو ہے اصل بقول شاعر زندگی کیا ہے؟ عناصر میں زور ترتیب. صحیح. اور کہتا ہے موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پیچھا ہونا. ایسا ہی ہے. تو اقبال نے کہا ہے کیونکہ زندگی پر بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں خوش آن رہی کہ سمانے نگیرت. تو مولانا روم نے اسی بات کو بڑے اچھے خوبصورت کہ چیز دنیا کا از خدا غافل شدن، لیکن ساتھ کا ہے نیک معاش، نئے نکری، مرد و زن. تو کہتا ہے کہ زندگی جو ہے پیدا جو ہے انسان جو ہے چیز از خدا سے غافل ہو جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بتائی حدود کے رہتے ہوئے روزی کمانا ہے، نیک معاش بھی کرنا ہے، بالکل دولت حاصل کرنی بھی ہے، اور بیوی بچوں کے ساتھ مشغولیت اور انسان کے لیے عین مطلوب ہے. ایسا ہی ہے. اور جو قرآن کا فرمان خداوندی ہے اللہ کا، وہ انسانوں جن کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ عبادت کریں، کہ وہ میری عبادت کریں. بے شک بے شک. اور اقبال نے پھر کہا ہے ایک بات پر کہ اے انسان آشنا ہو اپنی کس ہے اے دکان ذرا، صحیح. دانا تو کھیتی بھی تو بارہ بھی تو حاصل بھی تو. تو میرا یہ سب 4-5 اشعار یہ کہنے کا مدعا یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ زندگی بیکار نہیں گزرنی چاہیے، جو اللہ کے فرمان اس پر چلنا چاہیے. اور دنیا جو ہے اس میں اگر ڈوب جائیں گے تو پھر غافل ہو جائے گی، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہی سارے کام انجام کرتے ہیں. آپ قرآن پڑھ لیں تو اللہ کے احکامات جو ہیں، دنیا کے معاملات جو ہیں وہ 90% ہے، اور 10% جو ہے نماز و حج زکوٰۃ ہے. ایسے ہی ہے. جیسے شروع میں میرے معزز میزبان نے بتایا کہ اصل کیا ہے کہ انسان کس طرح زندگی گزارتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کہتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہے. یہ اصل بڑی بات عبادت ہے، اور اس سے افضل ترین کوئی بات نہیں. بہترین. بہت شکریہ، بہت شکریہ.
بہت زبردست آپ دیکھیے کتنی اچھی بات روحان، آپ یہ دیکھیے ہمارے پاس 2 منٹ ہیں ابھی بریک میں، جو گفتگو ہم کر رہے ہیں ایگزیکٹلی سب کچھ جو صاحب علم لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، سب کچھ وہی بیان کر رہے ہیں۔ مولانا روم نے جو فرمایا بالکل وہ بھی یہی بات ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے جو کہا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ بے شک، بہترین بہترین، یہی ہے زندگی۔ علی بھائی گفتگو ہم جاری رکھیں گے، چھوٹی سی بریک کی جانب بھی ہم لے کے چلیں گے، لیکن ناظرین کرام ہر پروگرام کے اندر اس پیغام کو ہم آپ کے سامنے لے کے پیش کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کچھ مختلف انداز کے اندر، الفاظ کے چناؤ کے ساتھ۔ ہمیشہ سوچ، مقصد، پیغام یہی ہوا کرتا ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک جو آٹو پائلٹ موڈ کے اوپر ہم چل جاتے ہیں اکثر، کہ مسلسل زندگی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کچھ اندازہ نہیں ہوتا اور اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ کچھ لمحے، کچھ ساعتیں اس چیز کے اوپر آپ مختص کر دیجئے کہ اپنی زندگی کا معائنہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرف آگے چلتی چلی جا رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد علی رضا بھائی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے دوبارہ گفتگو کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر میرا سلوٹ پروگرام یہ زندگی کے اندر آپ کا میزبان روحان بن شمس علی رضا بھائی کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے۔ زندگی پہ گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ چودھری صاحب شامل ہوئے، عاصم صاحب نے کال کی، علی بھائی نے بڑی خوبصورت انداز کے اندر زندگی کو پورا سمیٹ لیا جسے ہم کہا کرتے ہیں۔ آغاز ان کی زندگی کے سوال سے ہوا تھا، لیکن میرے خیال میں جو گفتگو ابھی تک چل رہی ہے، جن موضوعات کو ہم نے چھیڑا ہے اور جن جملوں کو یہاں پہ دہرایا گیا ہے ٹرانزٹ فلائٹ اور پیسنجرز کے تذکرے کے ساتھ، میرے خیال میں وہ زندگی سے بہتر تذکرہ ہے اور بات چیت ہے کہ جو ہمیں آگے بھی ضرور اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ لیکن علی بھائی میرے خیال میں یہ سوال ضرور بنتا ہے، کرمنالوجی کے اندر پڑھائی کر کے، کرمنالوجی کے اندر ایک اپنی علم کو آگے بڑھا کے انویسٹیگیشن کی طرف پھر آپ کا سفر کیسا ہوا کہ آپ نے کہا کہ اب ٹی وی پروگرامز کے ذریعے سے انویسٹیگیشن کی جائے؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں روحان، ایسا نہیں تھا کہ میں ٹی وی میں کام کرنے کے لیے ادھر ادھر بولایا پھر رہا تھا صحیح کہ کوئی ٹی وی میں کام کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی زندگی کا آغاز جب میں نے ماسٹرز کیا اردو میں کراچی یونیورسٹی سے پاکستان میں۔ صحیح۔ اچھا جب میں سیکنڈ ایئر میں جب میں آیا ہوں تو وہ دور وہ تھا کہ ریڈیو پاکستان میں کسی کے داخلے ریڈیو پاکستان میں اندر جانے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ وزیروں کی اور بڑے بڑے لوگوں کی سفارش لے کے آتے تھے کہ ہمیں کوئی سفارش یہ نہیں ہے کہ ہمیں ریڈیو پاکستان میں کام مل جائے، وہ کہتے تھے گیٹ سے اندر جانے کی اجازت دے دیں۔ کیا بات ہے، ایک معیار کا ایک بالکل اس کا تقدس۔ اچھا معیار، اب دیکھیے یہ معیار کی بات یہ آ گئی کہ ریڈیو پاکستان میں میں نے 1980 میں بحیثیت اناؤنسر کام شروع کیا۔ صحیح۔ اور بحیثیت اناؤنسر کام کرتے 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 86-87 میں پڑھ بھی رہا تھا ریڈیو پاکستان میں، ایز اناؤنسر بھی تھا، پھر اسٹیج شروع ہو گیا۔ صحیح ہے۔ میں اور معین اختر جیسے ہمارا ایک ہی کام رہا کہ ہوسٹ، میزبان، بالکل کمپیئر اسٹیج پر لائیو شوز کرنے لگے۔ ٹیلی ویژن میں ڈرامہ سیریلز، پہلے ڈرامے شروع کیے، سنگل ڈرامے کیے، پھر ڈرامہ سیریلز شروع کر دیں۔ ہمارے ڈرامہ سیریلز میں بہت سارے ڈرامے ہیں کہ جو بہت مشہور اس زمانہ ہوئے، لیکن دھواں ڈرامہ سیریل جو ہے، دھواں میرے خیال میں ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اپنی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں 27 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، وہ 27 دفعہ، آج تک کبھی کوئی اتنا سیریل نہیں چلا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں یہ سوچتا رہا کہ ایک منطق آ گئی ذہن میں ہمارے کہ یار کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو ان سارے معاملات سے ہٹ کے ہو۔ صحیح، جس کو پیش ابھی تک نہ کیا جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں ہمارا اے آر وائی نیوز چینل تو بہت بعد میں آیا، اے آر وائی ڈیجیٹل سب سے پہلے شروع ہوا تھا ہمارا۔ بالکل۔ تو ہمارے حاجی اقبال صاحب اور حاجی رؤوف صاحب جو تھے، ان سے سلمان اقبال کو میں نے کہا کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جرائم پیشہ عناصر کو جو وہ جرم کرتے ہیں، جس طرح جرم ہوتا ہے اس طرح ہم ریکارڈ کر کے دکھائیں گے لوگوں کو۔ کہلے پاگل ہو گئے، کیا ہو گیا، ایسا کبھی ہوا ہے دنیا میں؟ میں نے کہا میں وہ کام کرنا چاہ رہا ہوں جو دنیا میں نہیں ہوا۔ پھر بڑی ہمت اور کوشش اور ساری
محنتوں کو جمع کرنے کے بعد ہم نے پروگرام شروع کیا یہ ماشاءاللہ روحان 16واں سال جا رہا ہے ماشاءاللہ بے شک یہ پروگرام. دیکھیے جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, فریب کے پیر نہیں ہوتے. ایسا ہی ٹیلی ویژن ایک ایسا میڈیم ہے کہ جس میں آپ جھوٹ فریب دکھائیں گے نا تو وہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. وہ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی سب سے خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہم نے کبھی کوئی لکھا ہوا ڈرامہ نہیں دکھایا, کبھی بھی نہیں. اصل واقعات کو ایک جو جس پاکستان کے جس علاقے میں جس پولیس اسٹیشن میں جو ایف آئی آر درج کروائی مدعی نے, اس ایف آئی آر میں مدعی نے جو بیان کیا ہے وہ پوری داستان, حالات و واقعات اور حقیقت و سچائی ہم نے پاکستان کے کسی بھی شہر, گاؤں, کوچے کونے میں, کسی محلے میں, کسی چک میں, کسی موضع میں, جہاں پر جو ہوتا ہے واقعہ ہم وہاں جا پہنچتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. ہمارے پروگرام کا مقصد, اب آپ یہ پوچھیں گے کہ مقصد کیا ہے. بالکل علی بھائی, کیونکہ ایک میں اگر تذکرہ کروں عمومی تناظر میں اس کو اگر دیکھیں کہ اکثر لوگ اس پہ ایک لحاظ سے تنقید بھی نہیں آپ ہنستے بہت اچھا ہے یار ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات ہے, یہ تو بڑا اچھا لگا. لیکن میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ایک جرائم کی عکس بندی کر کے اور ان کو میڈیا کے اوپر پیش کرنے سے جرائم کی ترویج کی بھی اشاعت, میں اس کا جواب دینے کی اجازت بلکہ جرأت کر لوں. نہیں بالکل, آپ کے لیے شو ہے آج تو. ہمارا دین, مذہب اور شریعت اور پھر حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں کہ ظالم کو ظالم جانتے ہوئے ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظلم کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ظلم اگر تم ہوتا ہوا دیکھو تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو. اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو قلم سے روکنے کی کوشش کرو. قلم سے نہیں روک سکتے تو اشارے سے اس کی کوشش کرو. اس سے نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا نفرت کا اظہار کر کے اس ظلم کی مخالفت کرو. دل کے اندر اس سے نفرت کا اظہار کرو. ٹھیک ہے. اور کیا حقیقت اور سچائیاں دکھانا جرم ہے؟ ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ ظلم, جبر و بربریت, استبداد ہو گیا. میں اپنے سینکڑوں پروگراموں میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب کسی کو کرمنل لوٹنے کے لیے آتے ہیں نا, کرمنل 1, 2 یا 3 ہوتے ہیں, تماشا دیکھنے والے سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں. اگر وہ سینکڑوں لوگ ان 3 لوگوں پر ٹوٹ پڑے تو کیا اس کی جرت ہے کہ کسی کو لوٹ لے؟ لیکن ہوتا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں اس کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے نا. لیکن یہ سرکل بہت تیزی سے گھومتا ہے, دوسری طرف آپ اس کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. زندگی میں تماشبین جتنے ہیں, دیکھیے جملہ میرا بہت مضبوط جملہ کہنا چاہتا ہوں میں, زندگی کے تماشبین جتنے ہیں نا, جب وہ تماشا بنتے ہیں تو پھر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. جرائم پیش عناصر بھی تماشبین ہیں. جب کسی کو اسلحہ دکھاتے ہیں نا اور کسی کو اسلحہ دکھا کے ان کے ساتھ ظلم استبداد شروع کرتے ہیں, لوٹ مار, چوری چکاری, ڈکیتی, قتل, اس وقت وہ تماشبین ہوتے ہیں. سامنے والے کی مجبوری, بے بسی ان کو تقویت دیتی ہے. اور وہی جو 3 عناصر کا آپ نے تذکرہ کیا, ٹھیک ہے, ہٹ دھرمی, انا اور ذہنی خلل, تینوں شامل ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ایک کالر بھی جی بالکل, اس کے بعد جب یہ جرائم پیش عناصر گرفتار ہوتے ہیں نا, پھر وہ خود عبرت کا نشان بنتے ہیں لوگوں کے لیے, جب وہ خود تماشا بنتے ہیں. جیسے آپ نے کہا. ایک کالر آپ کی اجازت ہے, ہم ایک ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں بس کہنا چاہتی تھی جو ڈرامہ جو لگاتے ہیں نا, جو ہم دیکھتے ہیں, وہ جو ٹاپک دکھاتے ہیں نا, وہ اسی طرح آدمی پھر نقل کرتا ہے. زیادہ ظلم کے بارے چیزیں دکھاتے ہیں ٹی وی شو پر. یہ تو پریس کرنا چاہیے, لیکن اخلاقی نہیں دکھاتے, لیکن ظلم دکھاتے ہیں, تو وہی پھر دنیا ظلم ہی ہو جا رہی ہے. بالکل بالکل. نہیں آپ کی بات میرے خیال میں ہم سمجھے اسی کا, علی بھائی اس کا بالکل ایک سمجھیں کہ وسیع پیمانے اس کے ایک وسیع تناظر میں تذکرہ بھی کر رہے تھے. میرے خیال میں یہ لوگوں میں ایک عام تاثر ہوتا ہے. سنیے, انڈین فلمیں, ہالی ووڈ کی فلمیں کیا دکھاتی ہیں آپ مجھے بتا دیجیے. مسلسل وائلنس. سنیے, جو فلمیں بن رہی ہیں, جو فلم دیکھی جا رہی ہیں, جن کے اوپر کروڑوں ڈالرز, کروڑوں پاؤنڈ لگا کے فلمیں بنائی جا رہی ہیں, کروڑوں روپے فلم بنائی جا رہی ہے, اس میں ٹیررزم ہے, اس کے اندر ہاتھ کاٹ دیے اور یہ کر دیا اور قتل ہو گئے. اور وہ معاملہ یہ ہے
کہ یہ دنیا کی سچائی، حقیقت، ایمانداری ہے جس پر فلمیں بنتی ہیں. بے شک ایسا ہی. ٹھیک ہے. اب ہم یہ کہیں کہ جی فلمیں چلنے دیں آپ، فلمیں ٹھیک ہے، فلم صحیح چل رہی ہے نا، یہ پروگرام نہیں دکھائے تو یہ کون سی، یا تو یہ کریں کہ اس طرح کے ٹریٹمنٹ سارے بند کر دیں ملک، دنیا کے سارے ملکوں میں، صحیح ہے کہ نہیں جی اب فلمیں بھی نہیں بنیں گی، ختم ہو گئی بات. یہ نہیں. لیکن علی بھائی اس سے بڑھ کے بھی آپ نے زندگی کے حوالے سے جو ہم تذکرہ کر رہے تھے، بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنا، اس کو سمجھنا. میری زندگی کا مقصد تو بھی پوچھ لیں آپ کہ آپ کی زندگی کا مقصد. لیکن اس کا میں ایک سوال اگر میں آپ سے کر لوں کہ اس تناظر کے اندر دیکھنے والوں کے اوپر بھی یہ محیط نہیں ہے کہ وہ اس سے پیغام لیں اس آپ کے پروگرام سے، یا میں آپ کو بتاتا ہوں نا روحان، دیکھیے پہلی بات تو ہمارے پروگراموں سے جرائم پیشہ عناصر کے ہمتیں ٹوٹتی ہیں، نشاندہی ہو رہی ہے، سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسے مسائل، ایسے مراحل آپ کے سامنے درپیش آ جائیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جن کے ساتھ ظلم، تشدد ہوا، استبداد ہوا، جن کے ساتھ قتل و غارت گری ہوئی، ان مظلوموں کا کوئی پرسان حال تو ہونا. ان کو لا کے سامنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہم نے کھڑا کیا کہ بھئی دیکھیے بھئی ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. میں بولتا ہوں بتائیے کیا ہوا آپ کے ساتھ، وہ بتاتے ہیں. جن کی آواز کوئی اور نہیں پہچان سکتا آپ پہنچاتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر جب ہم یہ سب کرتے ہیں تو قانون میں اور تیزی شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ پوچھیں گے کہ جرائم جنہوں نے کیا ہے وہ کہاں ہیں. پھر وہ ہوتے ہیں گرفتار. جب گرفتار ہوتے ہیں اور ان سے انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں، وہ ہوتا ہے سب سے نازک مرحلہ. صحیح. ثبوت کو مہیا کر کے عدالت کے اندر پیش کرنا، ان کو کہا جائے کہ ہاں بھئی کیوں کیا تھا کام یہ. یار روحان ہزاروں کیسز میں نے انویسٹیگیٹ کیے، لے کے آئے ہاں بھئی کیا کیا ہے، سر 37 قتل کیے ہیں اس نے. بھائی کیوں کیا تھا؟ بس سر غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، اب نہیں ہوگا. اب نہیں ہوگا. یہ بڑا سننے میں آتا ہے، ہر مجرم میں کہہ رہا ہوں ہزاروں لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، ان کا پہلا جملہ ایک آتا ہے کہ غلطی ہو گئی، اب نہیں ہوگا، اب میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اب نہیں ہوگا. ایسے مطلب کوئی 2 4 5 10 20 25 50 کیس نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں کیسز ہیں کہ جرائم پیشہ عناصر جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ عبرت کا نشان ہوتے ہیں دنیا کے سامنے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب نہیں. آپ غور سے سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے سامنے ہم ذلیل ہو جائیں گے. اب ایک میں کہتا ہوں کمبخت، جن کو رسوائے زمانے بھر میں تو نے کر دیا، جن کی بہن بیٹیوں کی آبرو خراب کر دی تو نے کتے. میں نے کہا کہ تو کمینگی اب یہ کر رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں ہماری بچے، شرم نہیں آتی تجھے؟ میں نے کہا ان کے بچے نہیں تھے، ان کی اولادیں نہیں تھیں. سوچ وہی بات ہے کہ انسان انا کے اندر اپنی ذات سے آگے سوچتے ہی نہیں ہے، بالکل صرف اپنے اوپر ہی سوچتا ہے. اور دیکھیے جرم ختم کیسے ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ جوتے پڑے مضبوطی کے ساتھ. بے شک بے شک. میں آپ کو سچ بتاؤں، ایک فولادی قوت جو روکنے والی انہیں جب تک نہ ہو. اگر ہم انویسٹیگیشن یہ کریں گے نا کہ جی ایک قاتل آیا، اس کو کہا آئیے آپ بیٹھیے، اچھا جی ان کو پانی پلائیے، ان کو کافی پلائیے، اچھا اب یہ بتائیے آپ نے جرم کیوں کیا؟ وہی پھر ایک سرکل، ایک میں کہتا ہوں اس کو لے کے آؤ، لا کے ٹانگو. صحیح. اور ٹانگنے کے بعد طبیعت سے اس کو کٹائی کی جائے اور پھر پوچھا جائے کہ ہاں بھئی کیوں کیا تھا تو نے، پھر وہ بتائے گا کیوں کیا تھا. صحیح. یعنی جرائم کے ساتھ نرم گوشہ رکھنا، اسی لیے اسلامی سزائیں بڑی سخت متعین اسی لیے کی گئیں. ویری گڈ. کہ روکا جائے ان چیزوں کو، ایک جو جیسے کہہ لیں کہ ڈیٹرنس کا کام، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان. یہ اسلام ہے نا. بے شک بے شک. برابری کی بنیاد ہے، بالکل یہ ہونا چاہیے. بے شک. اور پھر جرائم کے اوپر جتنے بھی پروگرامز آج تک بنے ہیں، ہم ہزاروں کی تعداد میں کرمنلز کو لا کے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر ہم نے کھڑا کیا. ہم نے دکھایا کہ دیکھیے جناب یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ جرائم کیے. اس میں ایسے بے شمار کیسز ہیں کہ جن کیسز کو کرتے ہوئے ہماری روح بھی کانپ گئی. ٹھیک ہے. ایسے بھی ہیں کہ جن جرائم کو ریکارڈ کرتے ہوئے ہم خود دہل گئے کہ یار ایک انسان یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے. وہ اپنا بکھر میں بالکل مردوں کو دفن کر کے لوگ جاتے تھے،
کچھ لوگوں نے مردے نکال کے کھانے شروع کر دیے, دیکھا آپ نے ایپیسوڈ دیکھا؟ ابے بھائی اب جب ہم گئے وہاں پر انویسٹیگیشن ہم ریکارڈ کرنے گئے, ہم نے ساری معلومات کر لی. جب میں نے ایس ایچ او کو کہا, میں نے کہا لے کے آؤ ان کو یار ذرا, تو کہنے لگے سر بڑے خطرناک لوگ ہیں. ایس ایچ او کی شکل دیکھنے لگا, میں نے کہا یار کیا آدمی ہے, کہنے لگے سر بڑے خطرناک لوگ ہیں, ایسا نہ ہو وہ کوئی نقصان پہنچا دیں. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار تم انگریز انویسٹیگیٹر لگ رہے ہو مجھے, وہ جو بڑے معصوم سے لوگ ہوتے ہیں, وہ جرائم پیشہ ناصر کو بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہیومنٹی ہے, انسان ہے, اس کی انسانیت تو وہیں ختم ہو جاتی ہے جب اس نے جرم کیا ہے. بے شک. جب تک سزا کا اطلاق نہ ہو جائے اس وقت میرے خیال میں معاشرے میں عدل قائم ہو ہی نہیں سکتا. اب جنہوں نے درجنوں قبر سے مردے نکال کے کھا لیے, ان سے پوچھا بھائی کیوں, کیا کہنا غلطی ہو گئی اب نہیں کریں گے. ٹھیک, ایک وقت ایسا ہوا کہ جب انہیں کچھ نہیں ملا تو اپنی بہن کو کھا گئے کاٹ کے. ٹھیک ہے, اس جرم کو آپ کیا کہیں گے, دماغ کا خلل کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اور جو میں اپنی جگہ پر قائم و اٹل ہوں اسی جگہ پر کہ یہ 3 معاملات دنیا کے ہر کرمنل میں دیکھیں. نارکوٹکس پکڑی گئی اور کتنی 4 ٹنوں کے حساب سے. ان سے پوچھا ابے بھائی کہاں لے جا رہے تھے, کہ غلطی ہو گئی سر معاف کر دیں. ابے میں نے کہا معاف کر دیں سے بڑھ گیا, یعنی جرم کے بعد بھی وہی ہٹ دھرمی کہ ویسے کچھ نہیں, صرف غلطی. جرم بڑھتا کیوں ہے؟ جرم بڑھتا اس لیے ہے کہ لوگ جرم ہونے کے بعد اس کی رجسٹریشن نہیں کراتے, انٹری نہیں کراتے, ایف آئی آر نہیں کراتے. اچھا اگر ایف آئی آر کروا بھی لیتے ہیں تو وہ سامنے دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو مجرم ہے یہ تو قاتل ہے, ہم اگر اس کی گواہی دینے جائیں گے تو ہمارے لیگل نقصان ہوگا. وہ ڈرنے کے بعد عدالت میں گواہی دینے نہیں جاتے, مجبوراً عدالت انہیں بری کرتی ہے اور اس کے بعد آ کے پھر وہ وہی کام کرتے ہیں. ثبوت کی عدم فراہمگی جب تک ہو تب تک عدالت تو فیصلہ نہیں دے سکتی. یہاں پر یہ کام بہت مضبوطی سے ہونا چاہیے. دیکھیے آپ برطانیہ میں رہتے ہیں, یہاں قانون کی پاسداری کیوں ہے؟ جرم کو فوراً پکڑ کے اس کے ثبوت مہیا کر کے سزا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, آپ نے کوئی سگنل غلطی سے بھی توڑ دیا, آپ سزا کے موجب قرار دے دیے گئے, آپ کو اب سزا ملنی ہے. ایک کالر اور شامل ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ سے لوگ بات کرنے چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پہلا تو ویلکم کہنا ہے آپ کو, جو جناب آئے کرائم واچ کے پریزنٹر. بہت شکریہ. جی میں نے صرف ان سے ایک سوال پوچھنا تھا, یہ جو بچی پہ اتنا شد ہوا ہے, یہ بھی جو نیوز میں چل بھی رہا ہے, یہ جج کی بیوی نے مجھے لگتا ہے کیا ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسے بچوں کا کیا ہوگا جب اتنے بڑے لوگ اس بچوں پہ اتنا ظلم کرتے ہیں, ہاتھ جلا دیا, اتنا ظلم کر دیا, اور اس کو کیس کو میں دیکھ رہی ہوں رفع دفع کر رہے ہیں. بے شک بے شک. اور کتنا ظلم ہے, بچی 10 سال کی بچی ہے اور اس کو وہ کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, اتنا لائٹلی لے رہے ہیں. بڑے بڑے کرائم تو چلو ہوتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ بڑے لوگ سمجھتے ہیں کیا کر رہے ہیں, لیکن یہ بیچاری بچی نے کیا کیا تھا. اور ایک جج کو کوئی آ ہی نہیں رہا, اس کا چہرہ بھی نہیں دکھا رہے, اس کی بیوی کا بھی چہرہ نہیں دکھا رہے کہ یہ دس از دا وومن ہو ہیز ڈن دس کرائم. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ اتفاق سے میں اس وقت ملک سے باہر ہوں, پہلی بات. دوسری بات, ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہاں پاکستان کے, وہ ان جرنلسٹوں نے اس معاملے کو دبنے نہیں دیا, اس معاملے کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں, پورے جرنلزم ہماری یہ چاہتی ہے کہ جو بھی اگر یہ ظلم ہوا ہے, یہ جبر ہوا ہے, تو اس کی سزا ہونی ضرور چاہیے. دیکھیے سزا کے زمرے میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے, برابر. بے شک. لیکن ایک بات اور بھی ہے, قانون کا جو جال ہے نا, وہ چھوٹے موٹے کیڑے تو اس میں آ کے پھنس جاتے ہیں, نکل نہیں پاتے. درندے جو ہے نا اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. یہی حال ہے. یہی میرے خیال میں ہمارے ملک کی سب سے بڑی ایک سمجھیں کہ صحیح ہے. لیکن روحان, اس عدالت نے اگر بری کر بھی دیا تو وہ جو عدالت ہے نا, وہ کبھی معاف نہیں کرے گی, کبھی نہیں معاف کرے گی وہ. اور پھر اللہ اپنی مخلوق پر ظلم و تشدد کبھی بھی برداشت نہیں کرتا. بے شک. لوگ اگر یہ سوچتے ہیں نا,
بے وقوف ہیں جو یہ بات سوچتے ہیں کہ یار اس کا تو کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں. اس شخص پر خاص طور سے اس شخص پر ظلم کرنے سے باز رہو جس کا اس دنیا میں سوائے خدا کے کوئی اور نہ ہو. کوئی فریاد رسی کرنے والا. بے شک بے شک. بھائی پروگرام گھنٹہ گزر گیا, پورا گھنٹہ تقریباً گزر چکا ہے ہماری بات چیت کے اندر. اختتامی کچھ لمحات آتے چلے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اکثر گفتگو کے دوران. یقین کیجئے میں سمجھا 10-12 منٹ میں دیکھیں پورا گھنٹہ ہو گیا. لیکن کوئی پیغام علی بھائی کچھ ایسا ہمارے ناظرین ضرور دینا بالکل کیمرہ آپ کے حوالے. میرے تمام جتنے بھی روحان کے ناظرین ہیں ان تمام روحان کے ناظرین کو میرا ایک پیغام ہے, صرف یہ پیغام ہے کہ زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کیجئے. کبھی کوئی ہاتھ آپ کے سامنے پھیلائے نا تو اس کا ہاتھ خالی نہ جانے دیجیے گا, اور پھر یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ بھیک کا مستحق ہے یا نہیں ہے. اگر اللہ بھی یہ سوچنے لگے نا کہ یہ رزق کا مستحق ہے یا نہیں ہے تو آدھی سے زیادہ دنیا بھوکی مر جائے گی, ہے نا. اللہ تعالیٰ کے ان معاملات کو جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ لے کر چلیں, رحم دلی کریں لوگوں کے ساتھ, محبت سے پیش آئیں اور سچ کو اپنا شعار بنائیں. بہترین بہترین. علی بھائی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابیاں دیں. یہ جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا میرے خیال میں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیں, اور اس کے ذریعے سے جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ زندگی سے آپ کی جو ایک شمع بن کے آس پاس بہتری کا ایک اسلوب آتا چلا جا رہا ہے, آگے سے آگے اگر چلیں. آپ کی اجازت تو ایک شعر سنا دوں زندگی کے بارے میں. ارشاد. وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ زندگی میں سارے اٹھا پٹخ اچھاڑ پچاڑ کیوں ہے؟ صحیح. کہ لوگوں لباس سے زیست, زندگی کا لباس, صحیح. لوگوں لباس سے زیست بڑا دیدہ زیب تھا اور ہم نے اس لباس کو الٹا پہن لیا. ہاں بہترین. جس چیز کو سمجھ کے ہم نے الٹا ہی پہن لیا. بالکل. میں آپ کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ارشاد. میرا تجربہ بتاتا ہے, میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ تعالی آپ اس دنیا کے بہت بڑے اینکر ہوں گے. آپ کی دعائیں اگر ساتھ ہوں گی تو یہ میری پریڈکشن ہے. ہمارے آپ کی دعائیں ہوں گی اور میرے خیال میں محنت کے علاوہ تو اس کے علاوہ آپ جس کانفیڈنس سے بات کرتے ہو اور جس چہرے مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ میرے خیال میں پیچھے سے ان کے کمال ہیں, ہنساتے رہتے ہیں مجھے شاید پیچھے سے, اس لیے بہتر ان کا بھی احسان مانا کریں. ان کا بھی احسان مانا کریں. بالکل صحیح. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں جو پیچھے کنٹرول روم میں ہوتے ہیں نا لوگ, ان کا نام ضرور لیا کیجئے کہ کون بیٹھا ہے, کون آپ کے ساتھ محنت کر رہا ہے, ان کو بھی آنا چاہیے سامنے. بے شک. بہترین. علی بھائی پروگرام میں تشریف آنے کا بہت شکریہ. ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ جو جب تک قیام ہے وہ بھی بہترین ہے اور آگے بھی آپ کو کامیابی عطا کرے. ناظرین کرام, یہ زندگی کا ایک خصوصی پروگرام جس کے اندر صرف یہ کہ ہمارے مہمان کی زندگی پہ گفتگو نہیں ہوئی بلکہ اس پوری زندگی کے الفاظ کے اندر احاطہ اور کئی اشعار کے اندر, کئی کہاوتوں کے اندر, کئی واقعات کے اندر, کئی جرائم کی پوری تصویر کشی جو علی بھائی نے یہاں پہ کی, اس سب کے اندر جو پیغام اور جو سوچ, جیسا کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, وہ یہی رہی کہ اپنی زندگی سے اس مہلت عمل کو سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت سی ہمیں ایک مہلت دی ہے اس کو یوں ہی ضائع نہیں کر دینا چاہیے بلکہ اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی گردانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے, اپنے آپ کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے محلے کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اور اس سے بڑھ کے اپنے ملک اور پوری دنیا کے لیے. ہماری زندگی انتہائی قیمتی ہے. اس پروگرام کا ایک مرتبہ پھر اختتام کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ تمام دیکھنے والوں کا بے انتہا شکریہ کہ جنہوں نے اس ہفتے کے اندر ہمیں آج سنا, ہم سے بات چیت کی, ہمارے کالرز آئے, اور علی بھائی کے کہنے کے اوپر احمد شاہین بھائی اور احمد مقصود بھائی اور نعمان بھائی کا شکریہ کہ جو آج ہمارے پروگرام پیچھے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو لے کے چل رہے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر اسی چینل پہ اسی وقت ملاقات ہو گئی. تب تک کے لیے اپنے میزبان روحان بن شمس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.